सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ ज़ीशान रफ़ीक साहब। पिछले 5 सालों में हमारे सिस्टम्स भी तबाह कर दिए गए। इन्होंने जो दौर गुजारा है उस दौर में मुझे बताएं कौन सी मिसालें पंजाब ने कायम की हैं। डीलें हो रही होती थी, कोई प्रोजेक्ट्स का जिक्र नहीं होता था, यहाँ पे सिर्फ रिश्वत के बाजार गर्म होते थे, रोज कोई ना कोई नया स्कैंडल आता था। आगाज़ में ये बताइएगा कि बकरा ईद जो है वो करीब आ रही है, तो सबसे बड़ा मसला होता है सफाई का, आलाइशों का। इस हवाले से क्या प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया आपके महकमे की जानिब से? बिल्कुल, आपने जो बकरा ईद के हवाले से बात की है, बड़ा अहम मौका है और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो हमारे महकमे का रहता है सफाई सुथराई के हवाले से। और इवन जो मंडियाँ लगनी हैं जानवरों की, उस सिलसिले में भी, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलतें प्रोवाइड की जा सके वहाँ पे। और ये एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है जी। एक तो मैं आपको बताते जाऊँ कि हम लोग जो इस दफ़ा मंडियाँ लगाएंगे 10 दिन पहले जो ईद से, वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर होगी। उससे लोगों से कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारी बल्दियाँ होंगी लोकल, वहाँ पे जहाँ पे ये मंडियाँ लग रही होंगी, उनके जो सफाई सुथराई के सारे इंतजाम हैं वो करेंगे। इस सिलसिले में मैंने बाकायदा मीटिंग्स करके तो तमाम हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनसे शेड्यूल लिया है। वो बाकायदा हमें इस 10 दिन का शेड्यूल जारी करेंगे, हमसे शेयर करेंगे डिपार्टमेंट के साथ कि कौन कौन से लोगों के ज़िम्मे कौन कौन सा काम होगा, कहाँ कहाँ वो काम कर रहे होंगे। बशमूल मेरे, मैं ख़ुद भी जाऊंगा, विज़िट करूंगा, ईद के दिनों में भी जाऊंगा, ईद से पहले भी मैं जाऊंगा शहरों में, मुस्लिम मंडियों में, वहाँ पे जाके हालात का जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। और पूरा फुल प्रूफ निज़ाम है, अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। इस बार आपका कोई इस तरह का प्लान है कि जिस तरह शहरों को साफ़ किया जाएगा उसी तरह से देहाती जो एरियाज़ हैं उन्हें भी उसी तरह से प्रॉपर जो है वो ट्रीट किया जाए? ये हुकूमत पंजाब पहली दफ़ा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब लेके आ रही हैं, उसमें पहली दफ़ा अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए यकसा तौर पे म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है ना, वो बिल्कुल एक जैसा वो देहातों में भी और शहरों में भी जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर जो कूड़ा कलेक्ट होगा वो कूड़ा कलेक्ट होकर वही कहीं गाँव के में या किसी महल्ले में नहीं पड़ा रहेगा, वो वहाँ से लिफ्ट किया जाएगा और उसको बाकायदा डंपिंग साइट तक लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद हम सिर्फ यहाँ तक इस चीज़ को नहीं छोड़ रहे, हम इसको अगले फेज़ में भी लेके जा रहे हैं कि जो कचरा होगा उस कचरे को बाकायदा सेग्रीगेशन प्लांट्स के ज़रिए सेग्रीगेट किया जाएगा और उसमें से जो रिसाइकलेबल्स हैं वो निकाले जाएंगे। जो इसमें से ग्रीन वेस्ट है जिससे कंपोस्ट बन सकती है वो निकाली जाएगी। अलहदा वेस्ट टू एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जा सकेगा। अच्छा ज़ीशान साहब, इंक्रोचमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। आपकी जो महकमे आपके नीचे काम कर रहे हैं वो जब जाते हैं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए तो वक्ती तौर पे नज़र आता है कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जैसे ही वो टीम वहाँ से निकलती है उसके बाद दोबारा से वही स्टॉल जो हैं वो दोबारा से लग जाते हैं, ठेले दोबारा से लग जाते हैं। इसमें जो महकमे की मिली भुगत भी शामिल है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या आपकी हिकमत अमली है, किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी? देखें जी, इसमें मैं सबसे पहले तो बताऊँ कि जी इंक्रोचमेंट एक ऐसा इशू है कि 2 किस्म की एक तो इंक्रोचमेंट होती है। एक तो जी परमानेंट है, उसको अगर एक दफ़ा आप हटा देते हैं तो वो दोबारा लोग नॉर्मली उस तरफ नहीं आते कि दोबारा उसको बनाएं। जैसे लोगों ने उनके घरों की जो है ना वो दीवारें आगे आ चुकी हैं या पेवमेंट्स लोगों ने बनाए हुए हैं, अगर वो तोड़ते हैं तो वो हद को ख़त्म करते हैं तो वो दोबारा लोग फौरी नहीं बनाते। ये जो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट होती है ना, लोगों ने रेड़ियाँ लगा ली हैं, खोखे लगा लिए हैं, ये वो हैं जिनकी आप बात करें कि आप बल्दिया वाले जाते हैं, एक दफ़ा इसको हटाते हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा लग जाता है। स्पेसिफिकली लाहौर के हवाले से आपको एक बात बताता जाऊँ, बाकी पंजाब पे भी मैं आता हूँ कि लाहौर के हवाले से एक इशू रहा है कि ऑब्वियसली जब हम अपनी बल्दिया को ये किसी काम उनका ज़िम्मे लगाते हैं तो फिर हमें उनको इक्विप करना चाहिए, हमें उनको रिसोर्स देने चाहिए। तो यहाँ पे जो इनके पास इंक्रोचमेंट स्क्वाड था, उनके पास जो मशीनरी थी वो बड़ी पुरानी थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। तो अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनको 223 मिलियन की लागत से इंक्रोचमेंट स्क्वाड में नई मशीनरी लेकर दी है। मैं ख़ुद वहाँ पे गया था, मैंने मशीनरी बल्दी उज़्मा के
جو ہمارے وہاں پہ سی او اور ایڈمنسٹریٹر ان کے ذمے میں نے ان کے ہینڈ اوور کی تھی. تو اکوپ تو ان کو کیا گیا ہے, ریسورسز ان کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں, یقیناً اس سے آپریشن بہتر ہوگا. اس سے ٹریفک کے مسائل بھی تو بڑھ جائیں گے نا, جس طرح لاہور کی بے ہنگم ٹریفک ہے. تو ابھی تو یہ پہلے ہی بغیر وہ مارکنگ کے انہوں نے جہاں پہ ٹھیلا دل وہی نا, کرتا مارکنگ جب ہوتی ہے تو پھر تو اوبویسلی ٹریفک کو سامنے رکھتے ہوتی ہے نا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پہ اس طرح سے توجہ دی نہیں گئی. پچھلے 5 سالوں میں ہمارے صرف روڈ انفراسٹرکچر یا گلیوں نالیوں یا ڈیولپمنٹ کے کاموں کی جس کی ہم بات کرتے ہیں, صرف ان کا بیڑا غرق نہیں ہوا کیونکہ اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا, بلکہ ہمارے سسٹمز بھی تباہ کر دیے گئے. انہوں نے جو دور گزارا ہے اس دور میں مجھے بتائیں کون سی مثالیں پنجاب نے قائم کی ہیں. پنجاب سے کیا آوازیں آتی تھی, ڈیلیں ہو رہی ہوتی تھی, کوئی پروجیکٹس کا ذکر نہیں ہوتا تھا, کوئی لوگوں کی بہتری کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ صرف رشوت کے بازار گرم ہوتے تھے, روز کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل آتا تھا. آج تو دیکھیں ہمیں 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں گورنمنٹ میں آئے ہوئے, آپ کو روز ہمارا کوئی نہ کوئی نیا انیشیٹو سامنے نظر آتا ہے, ہمارا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں چیز پہ کام. آج لوگ ہمارے کاموں میں تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا حق ہے, تو ہم چاہتے ہیں وہ کریں تاکہ ہم ان کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. انسانوں کو بنائے ہوئے سسٹم میں اس میں بہتر کی لائی جا سکتی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں جتنے بھی حکومتی نمائندے ہیں, کوئی وزیر ہیں, وہ زیادہ تر چلے جاتے ہیں کہ جو پیچھے والے جو کر گئے ہیں ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اگر پیٹرول سستا ہوتا ہے یا آٹا سستا ہوتا ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں بہتری اگر بقول پنجاب حکومت کے بہتری ہم لا رہے ہیں, لیکن جو نچلی سطح پہ جو کنزیومر ہے اس تک ثمرات نہیں پہنچ رہے. وہ آج بھی اگر آپ جائیں گے تو جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ریٹوں کے اوپر فروخت کی جا رہی ہیں مارکیٹ میں. جس طرح مریم نواز صاحبہ نے جو وہ ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اوپر بھی تفصیلات کا اظہار کیا اور نئے سرے سے بنانے کا جو ہے وہ کہا گیا. تو یہ اس چیز سے ہم کب نکلیں گے کہ وہ پچھلے والے کر گئے بس اب دیکھیں یہ جو عوام کو ہم قوم کو لالی پاپ ایک طرح کا دے دیتے ہیں. واحد صاحب مجھے بتائیں کہ ہم کیوں نہ ڈسکس کریں پچھلے والے کیوں کر گئے ہیں, ہم لوگوں کو کیوں نہ بتائیں جہاں سے وہ بھی یہی کرتے تھے. نہیں وہ بھی یہی کرتے ٹھیک ہے, وہ کرتے تھے نا, انہوں نے ہم پہ الزامات لگائے تو پھر کیا ہوا. 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت کے پاکستان میں, اور 2000 جب 23 اینڈ ہوا ہے 22 اینڈ ہوا ہے, اس وقت کے پاکستان میں کیا فرق تھا. یہ پنجاب میں تھے نا, 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے, 3.25 سال انہوں نے وفاق میں حکومت کی ہے. تو مجھے بتائیں نا کہ چیزیں بہتر ہوئیں کہ خراب ہوئیں. خود رزلٹس بول رہے ہوتے ہیں. مہنگائی تب کتنی تھی, اب پھر کتنی ہوئی. تو بات یہ کرنے کی کہ پچھلی بات تو ڈسکس اس لیے کرنی ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہاں سے آپ کا سفر کا آغاز ہوا تھا اور کہاں پہ آپ نے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو کرتے تھے صرف الزامات, ہم نے آپ کو اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں, ہم نے آپ کو اپنے انیشیٹوز بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے انیشیٹوز لے چکے ہیں. کوڑا ٹیکس جو ہے وہ لگانے کی تیاریاں آپ لوگوں نے کر رکھی ہیں. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرے. اب کتنے ٹیکسز ہیں جو لگائے جائیں گے عوام کے اوپر, کچھ تو ان کو فری میں دیں. دیکھیں بھائی صاحب گزارش یہ ہے, دنیا پوری میں ہم اکثر مثال لیتے ہیں دنیا کی, ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, امریکہ کی مثالیں دیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر میونسپل سروسز کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. مجھے بتائیں, ہم تو کوئی ایسا اس طرح کا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے. تجویز ہے فی کی, بڑی نامنل سی فی کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سسٹم بنائیں گے, سسٹم اگر سیلف سسٹینیبل نہیں ہوگا چل نہیں پائے گا. تو یہ ہم لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کے بعد اس طرف جائیں. پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, لیکن گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اس طرح سے سگنیچر کر کے نہیں واپس بھیجوں گا. اور جو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا اس بل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں تھی یا پیپلز پارٹی کو اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ بل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف آیا ہے. جب گورنمنٹ لے کے آئی ہے بل تو ہم نے اپنے اتحادیوں سے اس پہ رابطے کیے ہیں. تحفظات ہو سکتے ہیں ود ان پارٹی بھی کسی کو ہو سکتے ہیں, اور جن نے اگری کیا اس بل سے انہوں نے سب نے ووٹ دیے.
ہمیں آئی پی پی والوں نے ووٹ دیا, ہمیں کیو لیگ نے ووٹ دیا, تو ہمیں ہمارے اتحادیوں نے یہ نہیں کہ ووٹ بالکل نہیں دیا, کچھ اتحادیوں نے ووٹ دیا بھی ہے. یہ ہمارے بھائیوں کے تحفظات ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو دور کریں گے, ان کو ہم بتائیں گے اس سلسلے میں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جی, یہ سیاست کا ایک حسن ہے, سیاست میں آپ کی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, تو اس لیے ہم وہ گورنمنٹ کے بنانے میں وہ ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ اس ملک کی ایک ذمہ دار جماعت ہے پیپلز پارٹی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تھی تو تب یہ کہا گیا تھا کہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی, ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ صوبائی کابینہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ نئے مقدمات کی جو منظوری جو ہے وہ دے رہی ہے, اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صوبائی کابینہ نے جو ہے وہ منظوری دی ہے کہ نئے مقدمات قائم کیے جائیں. دوسری جانب ان کے جو کیسز لگے ہوئے تھے ان میں ان کی ضمانتیں بھی کچھ میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا کسی چیز کا خوف ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو یا پنجاب حکومت کو کہ کسی طرح سے عمران خان کو ہم نے جیل کے اندر ہی رکھنا ہے, انہیں باہر نہیں آنے دینا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں بتاؤں آپ کو, کسی قسم کوئی خوف نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہمیں اپنے ملک کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے. جو لوگ یہاں بیٹھ کے شیخ مجیب کی مثالیں دے, کیا وہ دینی چاہیے؟ جنہوں نے اس ملک کو توڑ کے ایک حصہ بنا لیا, ایک علیحدہ بنا لیا, ان کی مثالیں دینے والے محب وطن ہیں. مطلب ہم نے کہیں تو بریک لگانی ہے نا جی, کہیں تو ہم نے لائن کھینچنی ہے. آپ ہمیں برا کہہ دیں, ہماری جماعت کو کہہ لیں, ہماری لیڈرشپ کو کہہ لیں, لیکن آپ اگر اس ملک کے بارے میں شروع ہو جائیں گے, مجھے بتائیں کہ انہوں نے نہیں کہا, کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سن 71 والا واقعہ ہو جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیخ مجیب سے اپنے آپ کو کر دیا کہ جی میرے ساتھ مطلب جو اس وقت ہوتا وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے؟ کیا مطلب ہمیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی شخص انڈائریکٹلی آپ کے ملک کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کابینہ جو ہے نا وہ صرف یہ دیکھتی رہے کہ جی اس سے پہلے کبھی کابینہ نے کیا تو ہم کیوں کریں؟ کابینہ بعد میں آتی ہے, جماعتیں بعد میں آتی ہے, ملک سب سے پہلے آتا ہے. اچھا میاں صاحب, فارچونیٹلی آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ ایک ہی شہر سے ہے, تو آپ چونکہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں اور ہمارے جو شہر کے مسائل ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی بہتر جانتا ہوں, تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے آپ کی جو وزارت ہے, یا آپ کیا اقدامات کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی تھوڑا پرسکون ہو جائیں, وہ گندگی سے نجات مل جائے, وہ جو پانی کھڑا رہتا ہے اس سے نجات مل جائے؟ کیا منصوبے نئے لانے جا رہے ہیں؟ بھائی صاحب, ایک تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ابھی ریسنٹلی جائیے گا ڈسکا, وہاں جا کے اب دیکھیے گا, پوچھیے گا لوگوں سے پچھلے 2 مہینے 1.5 مہینے میں حالات بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے. بارش ہوتی تھی, آپ کا میرا شہر ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, بارشیں ہوتی تھی اور 3 ہفتے وہاں سے پانی نہیں نکلتا تھا. اب بارش ہوئی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر, تو بارش ہوئی ہے تو 2-3 گھنٹے کے اندر اندر پانی سارا کلیئر ہو گیا. تو ابھی ہم نے مینجمنٹ بہتر کی ہے, صفائی ستھرائی کا سسٹم وہاں پہ بہتر کیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں پہ سیوریج کا, ڈرینیج کا جو ایک ماسٹر پلاننگ کے ذریعے کام کر رہے ہیں تاکہ اس شہر کا ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے نا وہ کیا جا سکے.